عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما ہوا اہلو والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین. دعا سرکار امام زمانہ. کوشش کریں سب مل کے میرے ساتھ پڑھیں. الہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرست علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. بلند آواز. يا محمد يا علي يا علي بلند آواز. يا محمد يا علي يا علي اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. کھڑے ہو جائیے. یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني أدركني الساعة 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 الأجل الأجل يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. صلوات. وعجل فرجهم. ایک مرتبہ ذرا جاندار صلوات سنائیے. وعجل فرجهم. اس سے بھی انشاءاللہ بہتر اور بلندتر صلوات سنائیے. محمد وعجل فرجهم. روایت میں ملتا ہے کہ صلوات بلند آواز سے پڑھنے سے نفاق دور ہوتا ہے، تو منافقت کو بھگائیے بلند ترین صلوات. بیٹا اب لگاؤ لبیک یا حسین. لبیک یا حسین.
لبیک یا حسین. بلند ترین صلوات. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. بلند ترین صلوات. اذان واجب الاحترام خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے، لوگو بقیت اللہ کا وجود تم سب کے لیے خیر ہے، مگر اس خیر کو صحیح طریقے سے حاصل کرنے کے لیے تم سب کو مومن بننا پڑے گا. اب اذان محترم، یہ مومن کون ہوتا ہے؟ مومن کسے کہا جاتا ہے؟ تو اصحاب رسول فرماتے ہیں کہ مومن کو اگر جاننا چاہتے ہو ہم بتاتے ہیں مومن کون ہوتا ہے. رسول کے اصحاب کہتے ہیں ہم نے اپنے زمانے میں مومن اور منافق کو پہچاننے کے لیے ایک معیار بنا رکھا تھا. یہ معیار کسی عام انسان کا نہیں ہے بلکہ اصحاب رسول کا معیار ہے کہ جب کوئی آتا تھا اگر ہم جاننا چاہتے تھے یہ آنے والا مومن ہے یا منافق ہے، اپنا ہے یا پرایا ہے، تو ہم نے ایک معیار رکھا تھا. اے اصحاب رسول آپ کا معیار کیا تھا؟ تو اصحاب رسول کہتے ہیں کُنَّا نَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ بِبُغْضِهِمْ عَلِيًّا. ہم علی کا نام لے کر دیکھتے تھے، اگر چہرہ بگڑ گیا تو سمجھتے تھے منافق ہے، اگر خوش ہو گیا تو مومن ہے. اللہم صلی علی محمد علیہ. اصحاب نے ایک معیار بتا دیا کہ جب بھی کوئی آتا تھا رسول کے زمانے میں ہم جاننا چاہتے تھے، دیکھنا چاہتے تھے اپنا ہے یا پرایا ہے، مومن ہے یا منافق ہے، تو ہم علی کا نام لے کر دیکھتے تھے. اگر خوش ہو جاتا تھا تو سمجھتے تھے اپنا ہے، مومن ہے، اگر ناراض ہو جاتا تھا تو سمجھتے تھے پرایا ہے، منافق ہے. بس آج کے زمانے میں بھی یہی قانون ہے بھائی، اگر جاننا چاہتے ہو مومن اور منافق کو پہچاننا چاہتے ہو تو علی کا نام لے کے دیکھ لینا، اگر خوش ہو گیا تو سمجھ لینا مومن ہے. نام ایک ہے، نام ایک ہے لیکن کام دو کرتا ہے. وہ ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کہی، انہوں نے کہا یہ جو پلگ ہے نا اس میں آپ فریج لگا دو تو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اس میں ہیٹر لگا دو تو گرم کر دیتا ہے، آگ لگا دیتا ہے. علی کا نام بھی ایسا ہے، جب آتا ہے مومن کو ٹھنڈا کرتا ہے، منافق کو آگ لگ جاتی ہے. یہ علی کا نام. مومن کون؟ مومن اسے کہتے ہیں جو عاشق علی ہے، اور جس کے دل میں بغض علی ہے وہ ہے منافق. اچھا، اب جس کے دل میں بغض علی ہے اس کے بارے میں اصحاب نے تو بتا دیا کہ منافق ہے، لیکن ہمارے امام کے صحابی سے پوچھیں، یہ تو رسول کے صحابی تھے، انہوں نے بتایا کہ بھائی جس کے دل میں بغض علی ہے وہ ہے منافق. اب ہمارے امام کے صحابی ہیں، نام ہے حضرت بہلول. حضرت بہلول سے پوچھتے ہیں کہ جس کے دل میں بغض علی ہے وہ کیا ہے، اس کا کیا حال ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تو حضرت بہلول نے ایک مرتبہ پریکٹیکلی بتایا کہ جس کے دل میں بغض علی ہو وہ کیا ہوتا ہے. بازار میں حضرت بہلول آ گئے، بازار میں اعلان کیا جس کے دل میں بغض علی ہے، جس کے دل میں دشمنی علی ہے وہ آ جائے، میں بادشاہ کے محل سے، میں بادشاہ کے قصر سے، میں بادشاہ کے کیسل سے اسے تحفے دلاؤں گا. اب جتنے بھی مولا علی کے دشمن تھے ایک ایک کر کے جمع ہو گئے. کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر آیا بہلول، بادشاہ کی دربار میں آ گیا، بادشاہ کے محل میں آ گیا، اور بادشاہ کو کہا بادشاہ حرام زادوں کا ٹولہ لے کر آیا ہوں، بادشاہ حرام زادوں کا ٹولہ لے کر آیا ہوں. بادشاہ حیران،
کہ بھائی تمہیں کیسے پتا چلا؟ کیا ان کے ماتھے پہ لکھا ہے؟ ان لوگوں کو غصہ آ گیا، ہمیں تو تحفوں کی لالچ میں تو لے کر آیا تھا، یہاں آ کے حرام زادہ سب کو کہہ رہا ہے۔ بہلول سے بادشاہ نے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا یہ سارے حرام زادے ہیں؟ بہلول نے کہا کیونکہ رسول بتا کے گئے تھے، یا علی جس کے دل میں تیری دشمنی ہے وہ حلال زادہ نہیں حرام زادہ ہے۔ جس کے دل میں علی کی دشمنی ہے وہ کبھی حلال سے پیدا نہیں ہوا، وہ حرام در حرام ہے۔ اور یہی تو حضرت ابو طالب نے بھی بتا دیا نا کہ جب حضرت ابو طالب میرے مولا علی کو لے کر آ رہے تھے، علی ابن ابی طالب 3 دن کے تھے، اس زمانے کے جاہل عرب، جاہل کافر، جاہل مشرک مولا ابو طالب کے پاس آ گئے اور کہا ابو طالب ہمارا دستور ہے، ہمارا قانون ہے، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اژدہا کے سامنے لے کر جاتے ہیں، علی کو بھی اژدہا کے سامنے لے کے جانا چاہتے ہیں۔ ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ۔ اس اژدہا کا کام کیا تھا؟ بچہ اگر طیب الولادہ تھا اسے چھوڑ دیتا تھا، بچہ اگر خبیث الولادہ تھا اسے حملہ کر کے زخمی کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اب یہ جاہل عرب، یہ کافر عرب، یہ مشرک عرب علی ابن ابی طالب کو بھی لے کر آئے، مگر 3 دن کے علی نے جھولے میں اژدر کو چیر دیا۔ 3 دن کے مولا علی نے جھولے میں اژدر کو چیر دیا، اور جب میرے مولا علی نے اژدر کو چیر دیا عرب پریشان ہو گئے، عرب حیران ہو گئے۔ ابو طالب اب تو مسئلہ ہو گیا، اب تو پرابلم ہو گئی۔ بھائی مسئلہ کیا ہوا؟ بھائی پرابلم کیا ہوئی؟ کہا ابو طالب ابھی تک آج تک اگر ہم یہ جاننا چاہتے تھے آنے والا بچہ طیب الولادہ ہے یا خبیث الولادہ ہے تو یہ اژدہا معیار طہارت تھا، یہ اژدہا ہمیں بتاتا تھا کون طیب الولادہ کون خبیث الولادہ۔ اب تیرے بیٹے علی نے اژدہا کو چیر دیا، اب ہمیں کیسے پتا چلے کون طیب الولادہ کون خبیث الولادہ؟ تو ابو طالب نے کہا اگر آج تک معیار اژدہا تھا، آج کے بعد معیار بدل گیا، آج کے بعد معیار علی ہے۔ جس کے دل میں عشق علی ہے وہ طیب الولادہ، جس میں بغض علی ہے وہ خبیث الولادہ۔ معیار یا علی معیار بدل گیا۔ آج تک اگر اژدہا بتاتا تھا کون طیب کون خبیث، اب علی مولا بتائیں گے۔ جو عاشق علی ہوگا طیب الولادہ، جو دشمن علی ہوگا خبیث الولادہ۔ بزرگان محترم خدا کا شکر کیجئے کہ اللہ نے آپ سب کو عاشق علی بنایا ہے، عظیم نعمت ہے۔ اور مجھے نہیں معلوم کتنے لوگوں نے ابھی تک اپنی زندگی میں کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھی ہے اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ کم سے کم اگر آج تک نہیں پڑھی، آج مولا عباس کے حرم میں، مولا حسین کے حرم میں جا کے 2 رکعت نماز شکر پڑھ لینا، میرے اللہ تیرا شکریہ کہ تو نے مجھے عاشق علی بنایا، میرے اللہ تیرا شکریہ کہ تو نے مجھے نوکر علی بنایا، میرے اللہ تیرا شکریہ کہ تو نے مجھے غلام علی بنایا۔ اب عزیزان محترم آپ نے سنا کہ بقیت اللہ کا وجود خیر ہے، بینیفیشل ہے، مفید ہے، کس کے لیے؟ جو شخص مومن بن جائے، جو شخص با ایمان بن جائے۔ لیکن اب یہ بقیت اللہ کون ہے؟ یہ بچہ پوچھ سکتا ہے، بزرگوں کو تو یقیناً معلوم ہوگا، کوئی بچہ پوچھ سکتا ہے نا یہ بقیت اللہ کون ہے؟ تو عزیزان محترم بقیت اللہ اس ہستی کا نام ہے کہ جب دشمن ہمیں ڈراتا ہے، جب دشمن ہمیں دھمکاتا ہے، جب دشمن ہمیں پریشان کرتا ہے، جب دشمن کہتا ہے تمہیں ختم کر دوں گا، ہم دشمن کے سامنے بہادری سے کھڑے ہو کر سینہ تان کر دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے ہیں اے دشمن جتنا ڈرانا ہے ڈرا دے، جتنا پریشان کرنا ہے کر دے، مگر یاد رکھنا درود زندہ ہے، اپنا سلام زندہ ہے، خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے۔ اے دشمن تمہارے پاس تو مردہ بھی اب نہیں ہے کوئی، ہمیں ہے فخر ہمارا امام زندہ ہے۔ اے دشمن تو ہمیں اکیلا سمجھ رہا ہے، خدا را مومنین کبھی نہ گھبرائیے، دشمن کے سامنے اگر آپ جائیں کبھی نہ گھبرائیں، دشمن آپ کے سامنے 10 ایٹم بم نہیں 10,000 ایٹم بم بھی لے کر کھڑا ہو جائے تو نہ گھبرائیے، کیونکہ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے پاس بقیت اللہ، اللہ کا بچایا ہوا مولا موجود ہے۔
بقیت اللہ یعنی جسے اللہ نے بچائے رکھا. اور خدا کی قسم مولا اتنے مددگار ہیں کہ دنیا میں مسلمان تو مسلمان، شیعہ تو شیعہ، مسلمان تو مسلمان، سنی تو سنی، بھائی غیر مسلمانوں نے، ہندوؤں نے، عیسائیوں نے جب مشکل میں مولا کو بلایا تو مولا نے ان کی بھی مدد کی. ہم اور آپ تو پھر بھی شیعہ ہیں، امام ہمارے مددگار ہیں. اور یہ جو آج تک شیعہ باقی ہے، ابھی آپ تو دیکھ رہے ہیں نا کہ ماشاءاللہ جہاں جاؤ مومنین. یہ تو مومنین کا 10% جو کربلا آ چکا ہے، ابھی 90% آیا نہیں ہے. لیکن دشمن تو بڑے ہیں، دشمن تو کئی سالوں سے شیعت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے. کیا وجہ ہے جو اب تک شیعہ باقی ہے؟ خود امام فرماتے ہیں اے شیعو، یہ جو تم اب تک باقی ہو نا، دشمن تمہیں ختم نہ کر سکا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یوسف زہرا تمہارا مددگار ہوں. امام کی مدد ہے، امام کا احسان. جب بڑی سے بڑی مشکل آ جائے، بڑی سے بڑی تکلیف ہو جائے، امام سے مدد مانگ کر تو دیکھو. کئی واقعات ہیں، صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہوں. ایک شخص تھا، ڈرائیور تھا، ٹرک کا ڈرائیور. کہتا ہے یہ انقلاب سے پہلے ایران کا واقعہ ہے. کہتا ہے کہ اس زمانے میں جب انقلاب نہیں تھا، گناہ وہاں پہ عام تھا، تو کہتا ہے کہ یہ مسلمان تو تھا، زبانی شیعہ بھی تھا. یہ جملہ یاد رکھیے گا، ایک ہے زبانی شیعہ، ایک ہے حقیقی شیعہ. یہ زبانی شیعہ بھی تھا مگر گناہ بہت کرتا تھا. 2 بڑے گناہ جو یہ کرتا تھا وہ کیا تھے؟ ایک نماز نہیں پڑھتا تھا، اور دوسرا غلط بدفعلی میں مبتلا تھا، زناکاری میں مبتلا تھا، حرام عمل میں مبتلا تھا. ظاہراً زبانی شیعہ بھی تھا. کہتا ہے اس کا کام تھا ٹرک چلانا. اس کی زندگی کا ہدف تھا پیسے کمانا، جو کہ آج کل اکثر لوگوں کی زندگی کا ہدف یہی ہے کہ بس پیسے کماؤ، اچھی لائف گزارو. پیسے کمانے سے اسلام نے منع نہیں کیا، لیکن اسلام نے کہا پیسے کی محبت دل میں نہ آنے پائے. پیسے کمانا حرام نہیں ہے، اگر حلال رزق روزی کما رہے ہو تو پیسے کماؤ، مگر پیسے کی محبت دل میں نہ آنے پائے. اکثر مثال دیتے ہیں علماء، کہتے ہیں کشتی جو ہے نا، یہ دریا کے پانی پہ چلتی رہے گی، کئی ہفتے چلتی رہے گی، مگر جیسے کشتی کے اندر پانی آ جائے تو کشتی فوراً ڈوب جائے گی. بس اسی طرح پیسے کماتے رہو، جتنا حلال رزق کمانا ہے کماتے رہو، لیکن جیسے پیسے کی محبت دل میں آ جائے تو شمر انسان بن سکتا ہے، ابن سعد بن سکتا ہے، قاضی شرح بن سکتا ہے. پیسے کی محبت نہ ہے، اس کا ہدف تھا پیسے کمانا. کہتا ایک مرتبہ سخت برف باری، مشہد کے علاقے میں، خراسان میں برف باری بہت ہوتی تھی، اب بھی بہت ہوتی ہے. شدید برف باری. کسی نے آفر کی، کہا بھائی تمہارا کام ہے ٹرک چلانا، یہ ہمارا سامان فلاں شہر میں پہنچا دو. کہا اتنی سردی، اتنی برف باری میں کوئی نہیں لے کے جا رہا، کیا تو لے جائے گا؟ اس نے کہا مجھے 10 گنا پیسہ دو گے تو لے جاؤں گا. اس آدمی کی ضرورت تھی، اس نے پیسے دیے، اس نے سامان رکھا اور چلتا گیا. کہتا چلتا گیا، راستے میں کیا ہوا؟ شدید برف بڑھتی گئی. راستے میں بالکل ہائی وے پہ بالکل اتنی برف آئی کہ گاڑی چلنے سے رک گئی. اور برف آ رہی ہے، تیز برف باری کا اتنی کہ وہ ہائی وے پورا سفید ہو چکا تھا. آدھے میٹر سے زیادہ برف جمع ہو چکی تھی، نہ آگے کوئی نہ پیچھے کوئی گاڑی نہیں، کوئی انسان نہیں، بالکل کوئی گھر نہیں. اب میں نے سوچا کہ کیا کروں، تھوڑا سا اب میری گاڑی بھی خراب ہو گئی تھی، میکینک بھی تھا، گاڑی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی، مگر گاڑی ٹھیک نہیں ہوئی. یہاں تک کہ وہاں پہ کئی گھنٹے سردی میں کانپنے لگا، اور اتنا کانپا کہ بس اب موت میرے سامنے آ گئی. اب میں نے سوچا میں کیا کروں، کوئی بچانے والا نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی روڈ خالی، کوئی گاڑی نہیں، کوئی ٹرک نہیں، کوئی گھر نہیں، کیا کروں؟ کہا زبانی شیعہ تو تھا، مجلس میں تو جاتا تھا، میں نے یہ تو سنا تھا کہ لوگوں جب مشکل میں گرفتار ہو جاؤ نہ، مشکل کشا امام زمانہ کو یاد کرنا. کہا میں نے سوچا کہ امام کو بلاؤں، پھر میں نے سوچا کس منہ سے امام کو بلاؤں، کس منہ سے بلاؤں؟ نماز بھی نہیں پڑھتا تھا یہ شخص، زناکاری میں بھی مبتلا تھا. کہ کس منہ سے امام کو بلاؤں؟ ادھر سے کہہ رہے اگر امام کو نہ بلاؤں تو مر جاؤں، کیونکہ وہی مدد کر سکتے ہیں. ادھر سے کہہ رہا تھا بلاؤں تو کس منہ سے بلاؤں؟ اسی لیے کہتے ہیں علماء لوگوں ایسا کام نہ کرنا کہ کل امام کے سامنے شرم آ جائے. وہ ایک واقعہ ہے نا کہ ایک شخص امام کا بڑا عاشق تھا، راستے میں کھڑا ہوتا تھا کہ امام یہاں سے گزریں گے امام کی زیارت کے لیے. ایک دن اس سے کوئی گناہ ہو گیا، امام کے عشق میں جا کے کھڑا تو ہو گیا، لیکن جیسے امام قریب آئے تو وہ مڑ گیا. اس نے پیٹھ دکھا دی امام کو پیٹھ کر دی. امام نے اسے کہا اے جوان، ایسا کام کیوں کرتے ہو جو ہمیں پشت کرنی پڑے؟ ایسا کام کیوں کرتے ہو جو ہمیں پیٹھ دکھانی پڑے؟ اور پھر امام نے کہا جتنا بھی برا کام کیا ہمیں کبھی پشت نہ کرنا، پھر بھی ہمارے در پہ آنا،
ہم کریم ہیں. یہ شیطان ہے جو دھوکہ دیتا ہے, کہتا ہے اتنا گناہ کر دیا اب کربلا جا کے کیا فائدہ. نہیں, شیطان کے منہ پہ تماچا مارو. گنہگار بھی ہو تو حر سے بڑے تو گنہگار نہیں نا. حر جب حسین کے در پہ آ کے علیہ السلام بن گیا تو تم بھی علیہ السلام بن سکتے ہو. یہ شیطانی وسوسہ ہے. گنہگار ہو امام کے پاس نہ جاؤ, گنہگار ہو مسجد نہ جاؤ, گنہگار ہو امام بارگاہ نہ جاؤ. نہیں, امام نے کہا جتنا بھی گناہ کیا پھر بھی ہمارے پاس آؤ, ہم سے نہ کٹنا, ہم سے کنیکٹڈ رہنا. اب یہ کہتا ہے کہ گنہگار ہوں, امام کو مدد کے لیے کیسے بلاؤں, کس منہ سے بلاؤں. کہا اچانک سے میں نے کہا کہ چلو جی اگر ابھی تک گنہگار ہوں, توبے کا راستہ بھی تو کھلا ہے, تو میں توبہ بھی کرتا ہوں اور مولا سے وعدہ کرتا ہوں کہ مولا اگر آپ نے مجھے بچایا وہ غلط کام بھی چھوڑ دوں گا, وہ حرام عمل بھی چھوڑ دوں گا, اور نماز بھی وقت پہ ادا کروں گا. امام کو وعدہ کیا, گناہ بھی چھوڑے گا, نماز بھی ادا کرے گا, وقت پہ ادا کرے گا. کہا اتنا کہنا تھا. میں نے دیکھا ایک شخص آ رہا ہے انہی برفوں میں, اس کے ہاتھ میں پانا ہے, اور وہ پانا لے کے میرے پاس آیا اور اس نے کہا کیا ہو گیا ہے, ٹرک خراب ہو گئی ہے. اب یہ شخص کہتا ہے, میں نے سمجھا وہ بھی کوئی ٹرک والا ہے, اور میں نے کہا جی بڑی دیر سے ٹرک خراب ہے, اب سردی سے کانپ رہا ہوں, مرنے کے قریب ہوں, تو آپ کچھ مدد کیجئے, میں ہوں خود میکینک لیکن نہیں بنا پایا. اس نے کہا کہ یہ شخص جو آیا, اس نے کہا کہ ذرا کھولو تو صحیح دیکھوں. جب کھولا اس نے کوئی پیچ ویچ تک بھی نہیں ہلایا, بس ہاتھ لگایا اور پھر میرے پاس آیا. کہا اسٹارٹ کرو. کہا میں نے اسٹارٹ کی تو ٹرک اسٹارٹ ہو گئی. کہا مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا. اب یہ ٹرک والا کہتا ہے, وہ شخص نیچے کھڑا تھا, میں ٹرک میں بیٹھا تھا. میں نے کہا کہ آپ نے احسان کیا, اب چلیں آپ کی بھی ٹرک خراب ہو گئی تو ہم آپ کی ٹرک بنا دیں. کہا نہیں میری تو کوئی ٹرک نہیں. کہا چلو پھر میں کوئی آپ کا شکریہ کرنے کے لیے کچھ رقم آپ کو دوں, کچھ پیسے آپ کو دوں. کہا کہ نہیں ہمیں پیسوں کی بھی ضرورت نہیں. کہا یہ تو نہیں ہو سکتا نا, آپ نے میری جان بچائی ہے, کچھ تو میں آپ کو دوں. کہا وہ شخص نیچے کھڑے تھے, میں ٹرک میں بیٹھا تھا, تو اس شخص نے کہا اگر کچھ دینا چاہتے ہو نا, جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دے, جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دے. مومنو, کربلا میں مولا سے جو وعدہ کر کے جا رہے ہو وہ شہر جا کے بھول نہ جانا. امام تم سے پیسہ ویسا نہیں چاہ رہے, امام تم سے کوئی دوسری چیز نہیں چاہ رہے. امام کہہ رہے اے مومن جو وعدہ کر کے گئے تھے نا آج کے بعد داڑھی شیو نہیں کروں گا تو پورا کرنا. اے مومنہ جو وعدہ کر کے گئی تھی نا آج کے بعد بے حجاب نہیں پھروں گی تو وعدہ پورا کرنا. اے جوان جو وعدہ کر کے گئے تھے آج کے بعد نامحرم سے چیٹنگ نہیں کروں گا تو وعدہ پورا کرنا. اے جوان جو وعدہ کر کے گئے تھے آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا تو وعدہ پورا کرنا. وہاں جا کے حسین کو بھولا نہ دینا. کہا کہ اس شخص نے کہا جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کر دے. کہا اچانک مجھے یاد آیا وعدہ تو میں نے امام زمانہ سے کیا تھا. تو یعنی یہ شخص جو نیچے کھڑے ہیں میرے آقا ہیں, میں اوپر بیٹھا ہوں, مولا نیچے بیٹھے ہیں. کہا میں نے دروازہ کھولا, خود کو مولا کے قدموں پہ گرانا چاہا مگر مولا غائب ہو گئے کیونکہ تو لائق نہیں تھا. بس امام نے بچا تو دیا لیکن امام کو قدموں کو بوسہ دینے کے لائق نہیں تھے. اس کے لیے لیاقت چاہیے, قابلیت چاہیے. یہ امام ہمارے مددگار ہیں. ایک واقعہ نہیں, کئی واقعات ہیں, سینکڑوں کتابیں ہیں جس میں وہ واقعات بھرے ہوئے ہیں, جس میں مولا نے مومنین کی بھی مدد کی, اپنوں کی بھی مدد کی, پرائیوں کی بھی مدد کی, سب کی مدد کی. لیکن اب میں ایک جملہ کہنے والا ہوں, نہیں معلوم کہ آپ لوگ اس کو کس انداز سے سنیں گے. امام نے تو سب کی مدد کی. خدا کی قسم ابھی اگر آپ جو سانس لے رہے ہیں نا, یعنی روایات بتا رہے ہیں, میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کر, روایات کا خلاصہ, یہ جو آپ سانس لے رہے ہیں نا یہ مولا کا صدقہ ہے. یہ جو آپ آرام سے سکون سے بیٹھے ہیں یہ مولا کا صدقہ ہے. یہ جو آپ کو بچے مل رہے ہیں یہ مولا کا صدقہ ہے. یہ جو آپ کربلا آ گئے یہ مولا کی عطا ہے, یہ مولا کا صدقہ ہے. کوئی اپنی مرضی سے کربلا نہیں آیا, مولا نے اتنا کچھ دیا. آپ نے مولا کو کیا دیا؟ آپ نے آقا کو کیا دیا؟ آپ نے اپنے مولا کو کچھ دیا؟ اکثر میں لوگوں سے پوچھتا ہوں بھائی کربلا کتنے مومن ہیں اس نیت سے کربلا آئے ہیں کہ میں جا کے یوسف زہرا کو تلاش کروں گا؟ لوگ کہتے ہیں ہم نے تو یہ سوچا بھی نہیں تھا. کربلا اربعین کا مقصد کیا ہے؟ زیارت کا مقصد کیا ہے؟ زیارت کا ایک مقصد یہ کہ انسان حر بنو, انسان توبہ کرو, انسان یہاں سے صاف ہو کر جاؤ, یہاں سے پاک ہو کر جاؤ. کیا مطلب؟ یعنی کربلا آنے سے پہلے اگر کوئی بھی گناہ کرتے تھے اب وہ گناہ نہ کرو, اگر کوئی برا عمل کرتے تھے وہ برا عمل نہ کرو, اگر غیبت کرتے تھے اب غیبت نہ کرو, اگر کسی کا دل دکھایا تھا اب کسی کا دل نہ دکھاؤ.
اگر ایسا جملہ کہتے تھے, ایسی بات کہتے تھے کہ بیوی کو تکلیف ہوتی تھی, یا بہو کو تکلیف ہوتی تھی, یا ساس کو تکلیف ہوتی تھی, یا پڑوسی کو تکلیف ہوتی تھی, یا بھائی کو تکلیف ہوتی تھی, اب ایسے غلط جملے نہ کہو, کسی مومن کا دل نہ دکھاؤ. یہاں سے جب جاؤ تو لوگ دیکھ کر کہیں عاشق حسین آ رہا ہے, خوشبو حسین آ رہی ہے. اگر دل میں کسی سے بغض ہے, بغض چھوڑ دو. اگر کسی نے تکلیف بھی دی ہے مومن نے, تو اس مومن کو حسین کے عشق میں چھوڑ دو. حر سے بڑا گنہگار کون ہے؟ حر سے بڑا خطاکار کون ہے؟ حر نے مولا کا راستہ روکا تھا. اگر دیکھا جائے حر سکینہ کی یتیمی کا سبب تھا, مگر جب آیا مولا کے در پہ, مولا نے اسے معاف کر دیا, مولا نے اسے بخش دیا. تم بھی حسین کی خوشبو لے کر جاؤ. جس نے تمہیں تکلیف بھی دی ہے, مومنین سی بات کر رہا ہوں, کسی مومن نے اگر تمہیں ستایا ہے, کسی مومن نے تمہیں تکلیف دی ہے, حسین کے ظاہر و حسین کی طرح بخش دو اور حسین کی طرح معاف کر دو. یہ زیارت کا مقصد ہے. یہاں سے بدل کے جانا, یہاں سے ایسے بن کے جانا جیسے مولا حسین چاہتے ہیں, جیسے آقا عباس چاہتے ہیں. بلکہ میں یہ کہوں, زیارت حسین کا مقصد یہ ہے کہ یہاں سے نکلو تو عباس بن کے جاؤ امام زمانہ کے لیے. امام زمانہ کو عباس کی ضرورت ہے. کون عباس بنے گا مولا حسین کا؟ کون عباس بنے گا مولا امام زمانہ کا؟ آپ لوگوں کو بننا ہے, آپ لوگوں کو امام زمانہ کا عباس بننا ہے. اور سنیے, امام زمانہ کا ظہور آپ کے ہاتھوں میں ہے. یہ جملہ نہیں معلوم کبھی آپ نے سنا یا نہیں سنا, جتنے آپ مومنین مومنات بیٹھے ہیں نا, امام کا ظہور آپ کے ہاتھوں میں ہے. اگر آپ چاہیں تو امام جلدی آئیں گے, اگر آپ چاہیں تو امام دیر میں آئیں گے. اب آپ کے ہاتھوں میں کیا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ محنت کریں گے, امام کے ظہور کے لیے تیاری کروائیں گے, تو کیا ہوگا؟ امام کا ظہور جلدی ہوگا. لیکن اگر آپ محنت نہیں کریں گے, اگر آپ امام کے ظہور کے لیے تیاریاں نہیں کرائیں گے, تو امام کا ظہور دیر میں ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں شاید آپ کی زندگی میں انشاءاللہ امام کا ظہور ہو جائے, تو محنت تو کریں. عشق امام. اور سنی, 40 کی زیارت کا ایک مقصد کیا ہے؟ اوور آل زیارت کا مقصد ہے توبہ کرنا, معافی مانگ کے جاؤ. صرف معافی نہیں, بلکہ گناہوں پر جب بھی گناہ یاد آئے پشیمانی ہو. نہ صرف یہ, بلکہ وہ گناہ دوبارہ تکرار نہ ہو, ریپیٹ نہ ہو. نہ صرف یہ, بلکہ توبہ یہ ہے کہ اگر کسی کا حق کھایا ہے جا کر ادا کرو. توبہ یہ ہے اگر کوئی نماز قضا کی جا کر ادا کرو, اگر کوئی روزہ قضا کیا جا کر ادا کیا. یہ توبہ. لیکن زیارت 40 کا ایک اور مقصد بھی ہے, اور اصل مقصد یہ ہے. زیارت 40, یہ جو 40 میں ملینز کی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں, کوئی خدا کی قسم اپنی مرضی پہ نہیں آ رہا, یہ اللہ کی پلاننگ ہے. یہ 40 جو ہے نا, ایک عظیم مقصد کے لیے پلاننگ ہے. اور اسی لیے دشمن 40 کو چھپا رہا ہے. دنیا میں کہیں کسی کا کتا مر جاتا ہے, دنیا میں کہیں 200, 400, 500 لوگ جمع ہو جاتے ہیں, میڈیا اسے اتنی کوریج دیتی ہے کہ پوری دنیا میں اسی کی بات ہوتی ہے. ابھی چند دن پہلے کا واقعہ ہے, یا چند ہفتے پہلے کا, یا شاید چند مہینے پہلے کا. کچھ باپ بیٹے تھے, وہ نیچے پانی میں گئے, وہاں مر گئے, اور جناب پوری دنیا انہیں کی بات کر رہی ہے. دنیا میں چھوٹے چھوٹے واقعات تو یوں بی بی سی, سی این این, فوکس ٹی وی, پاکستان کا جیو, انڈیا کے نہیں معلوم کیا چینلز ہیں, یہ تمام چینلز اتنا بڑھاتے ہیں, لگتا یہ کہ دنیا میں بس وہی لوگ رہتے ہیں. حسین کے 40 میں جہاں 10 ملین نہیں, 20 ملین نہیں, 30 ملین نہیں, 40 ملین نہیں, بھائی 10 ملین تو صرف ایرانی آئے ہیں. جہاں 30-40 ملین لوگ اتنے چھوٹے کربلا میں آتے ہیں, سکون سے آتے ہیں, سکون سے جاتے ہیں, دنیا کی اخبار کیوں چپ؟ دنیا کی خبریں کیوں چپ؟ بی بی سی کا منہ کیوں بند؟ سی این این کا منہ کیوں بند؟ فوکس ٹی وی کا منہ کیوں بند؟ یہ پاکستان کے چینلز کا منہ کیوں بند؟ یہ ہندوستان کے چینلز کا منہ کیوں بند؟ کیونکہ یہ سارے جانتے ہیں 40 صرف زیارت حسین نہیں, بلکہ 40 امام زمانہ کے ظہور کی تیاری ہے. صلی علی محمد وآل محمد. اسی لیے سب گھبرا رہے ہیں, اسی لیے دشمن اس کو چھپا رہا ہے. بند تو نہیں کر سکا کووڈ کے بہانے سے. یہ کووڈ جو اکثر لوگوں نے اینالائز کیا, اکثر لوگوں نے کہا کووڈ کا ایک مین بہانہ 40 کو روکنا تھا. کووڈ کے بہانے 40 کو تھوڑا روکنے کی کوشش کی, مگر پھر بھی کامیاب نہ ہو سکے. اب دشمن 40 سے ڈر رہا ہے, تو دشمن کے منہ پہ تماچا مارو, 40 کو آگے بڑھاؤ. کیسے؟ یعنی امام زمانہ سے کنیکشن کو اور بڑھاؤ.
اربعین کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں اربعین میں آؤ اور امام زمانہ سے کنیکٹڈ ہو جاؤ، اربعین میں آؤ اور امام زمانہ کا عشق اپنے بچوں میں بڑھاؤ، اربعین میں آؤ اور عشق امام زمانہ کی سوغات اپنے وطن واپس لے کر جاؤ۔ یہ اربعین کی زیارت کا مقصد ہے کہ یہاں سے امام زمانہ کے عاشق بن کے جاؤ، یہاں سے امام زمانہ سے کم ملاقات نہیں ہو رہی تو کنیکشن کریٹ کر کے جاؤ۔ اور اب میں انشاءاللہ ایک آپ کو زحمت دینا چاہ رہا ہوں، جتنے مومن بیٹھے ہیں اور مومنات سب امام زمانہ کے عاشق ہیں۔ اربعین کا مقصد کیا ہے؟ اربعین کی زیارت کا مقصد یہ ہے کہ یہاں سے عاشق امام بن کے جاؤ، یہاں سے غلام امام پکا والا بن کے جاؤ، زبانی نہیں۔ وہ جملہ آپ سنتے ہیں نا، زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا، اسی طرح زباں کے ساتھ دل بولا مہدی مولا مہدی مولا۔ یہ آپ کا دل بھی تو بولے مہدی مولا، اب دل کیسے بولے؟ زبان سے کہنا تو بڑا آسان ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں کہ بھائی ایک بیٹا ہے، اپنے باپ کو کہتا ہے بابا آپ سے بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے، بہت محبت ہے، بابا آپ جو کہیں گے میں کروں گا، آپ جو حکم دیں گے میں اطاعت کروں گا، آپ سے محبت ہے۔ آج ہی رات کو باپ کو پیاس لگی، باپ نے کہا بیٹا ایک گلاس پانی تو دے دے، بیٹا کہے بابا محبت بہت ہے مگر پانی دینے کی ہمت نہیں۔ اب آپ سچ سچ بتائیے یہ بچہ سچا محب ہے یا زبانی محب ہے؟ چلو ایک دن تھکا ہوا تھا، دوسرے دن یہ آدھی رات کو باپ کہے بیٹا بڑی پیاس لگ رہی ہے، بیٹا بستر پہ لیٹا ہوا کہے بابا محبت تو آپ سے بہت ہے لیکن سردی میں کمبل سے نکلنے کا جی نہیں چاہ رہا۔ یہ کیسی محبت ہے؟ آج ہمارا بھی یہی حال ہے، مولا علی آپ سے بڑی محبت ہے، مولا امام زمانہ آپ سے بڑی محبت ہے، امام کہہ رہے نماز تہجد تو پڑھو نا، ہم کہتے ہیں مولا آپ سے تو محبت ہے لیکن نماز تہجد واجب تھوڑی ہے تو سونے دیجئے۔ نہیں یہ محبت نہیں، یہاں آ کے امام زمانہ کے عاشق بن کے جا، اور اس عشق کا اب امتحان ہے۔ جتنے مومنین یہاں بیٹھے ہیں، مومنات بھی جتنی بیٹھی ہیں، اس عشق امام کا امتحان ہے۔ مجھے نہیں معلوم آپ کتنے عاشق امام زمانہ ہیں، لیکن سنیے آیت اللہ سیستانی جو نجف میں رہتے ہیں نا، ان کے ابو مشہد میں ہوتے تھے، انہوں نے امام زمانہ سے ملنے کے لیے 40 ہفتے، کتنے ہفتے؟ 40 ہفتے محنت کی، تب جا کے انہیں امام زمانہ کی زیارت ہوئی۔ ہر ہفتے ایک مسجد میں جاتے تھے، زار و قطار گریا کرتے تھے، دعائیں پڑھتے تھے تاکہ امام زمانہ کی زیارت ہو جائے۔ آپ لوگوں نے کتنوں نے امام سے ملنے کے لیے محنت کی؟ علی ابن مہذیار 13 سال حج پہ گیا امام زمانہ سے ملنے کے لیے، اسے لوگوں نے بتایا کہ حج پہ امام پکا آتے ہیں۔ 13 سال پرانے زمانے کا واقعہ، نہ جہاز کا سفر، نہ گاڑی کا سفر، گدھے گھوڑوں کا بیابان کا سفر، 6 مہینے صرف جانے میں لگتے تھے، 6 مہینے صرف آنے میں لگتے تھے۔ ایسا زمانہ صرف اس لیے گیا تاکہ امام زمانہ سے ملے۔ آپ نے کیا محنت کی امام زمانہ سے ملنے کے لیے؟ لیکن اب جو اربعین میں آ گئے ہیں، اربعین کا مقصد سمجھیے اور اس پہ عمل کیجیے۔ امام زمانہ کے صدقے میں سب کچھ مل رہا ہے، خدا کی قسم بڑی سے بڑی مشکل آ جائے، ذرا دل کی گہرائیوں سے یقین کامل سے امام کو بلا کر تو دیکھو، تو مشکل کی موت ہے میرے مشکل کشا کا نام، خدا کی قسم مشکل ختم ہو جائے گی۔ یوسف زہرا ہمارے مددگار ہیں، اب ہمیں امام کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے، اور ابھی آپ کا امتحان ہے۔ جتنے مومن بیٹھے ہیں آپ سب ماشاءاللہ نمازی ہیں، نماز فجر بھی پڑھتے ہیں، ظہر بھی پڑھتے ہیں، عصر بھی پڑھتے ہیں، مغرب بھی پڑھتے ہیں، عشاء بھی پڑھتے ہیں۔ کوئی مومن نہیں ہوگا جو نماز نہیں پڑھتا ہوگا۔ اب کیونکہ آپ کو آسان سا کام دینے والوں، عشق امام کا ٹیسٹ ہے، عشق امام کا امتحان ہے۔ صرف 40 دن تک، کتنے دن؟ صرف 40 دن تک، اور انشاءاللہ آج کی نمازیں تو ختم ہوگی، فجر کی نماز سے انشاءاللہ اس پہ عمل کرنا ہے۔ صرف 40 دن تک ہر نماز میں قنوت میں کیا کریں؟ اللہم کل ولی کا پڑھیں، اللہم کل ولی الحجۃ ابن الحسن۔ یہ دعا ہے نا، بچے کو یاد ہے میرے خیال میں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا مجھے یاد نہیں۔ اگر کوئی ایسا نکل کے آ بھی گیا بیچارہ جسے یاد نہ ہو، تو نماز کے بعد یعنی دن میں 5 مرتبہ اللہم کل ولی کا پڑھیں، شاید اس میں 30 سیکنڈ بھی نہیں لگے گا، لیکن 40 دن کم سے کم اس کو کریں۔ 40 ہفتے کریں تو اور بہتر، پوری زندگی کریں تو اور اس کا مقصد کیا ہے؟ امام زمانہ سے کنیکٹڈ رہیں کہ مولا میں نماز جو پڑھ رہا ہوں نا، تو نماز آپ کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، نماز اہل بیت کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ میں آسان کر دیتا ہوں کیونکہ کوئی ہو سکتا ہے جو کہے مجھے قنوت میں نہیں پڑھنے آتی کیونکہ مجھے یاد نہیں۔ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ، ہر نماز قنوت میں نے اس لیے کہا تھا کیونکہ روایات ہیں جو قنوت میں اللہم کل ولی پڑھے گا اس کی نماز میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا ثواب میں، تو ٹھیک ہے قنوت کے بعد پڑھ لیں۔ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ دعائے اللہم کل ولی کا پڑھیں۔ اور یہ صرف میں کہہ کے نہیں جا رہا، بلکہ جتنے مومنین وعدہ کریں گے کہ 40 دن تک اس پہ عمل کریں گے وہ ہاتھ اٹھائیں۔
دیکھو کتنے مومن ہیں، عشق امام زمانہ کا امتحان ہے ماشاءاللہ. دیکھیے سارے نمازی ہیں تو اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے. میں وعدہ لے رہا ہوں، اور وعدہ مومن کر کے وعدہ خلافی نہیں. ہاتھ اوپر رکھیے، دیکھو کس کس نے نہیں اٹھایا. اچھا پیچھے کچھ ہیں جنہوں نے نہیں اٹھایا، وہ سیڑھی والے جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہاتھ نہیں اٹھا رہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کچھ ادھر کرسی پہ بیٹھے ہیں، انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا. چلے جی زبردستی ہم نہیں کرتے. یہاں سامنے والے چلے ماشاءاللہ. ان مومنین کے لیے بلند ترین صلوات. وعلیکم الحمد. یہ وعدہ آپ نے کہاں دیا ہے؟ کربلا میں، مولا عباس کے حرم کے قریب. مومن وعدہ خلافی نہیں کرتا. اچھا میں نے کام کوئی سخت نہیں دیا کہ سورہ بقرہ پڑھو، یہ کبھی میں نے آپ کو اتنی بڑی تکلیف نہیں دی. میں نے کہا اللہم کل ولی کا پڑھو، اور وہ بھی عشق امام زمانہ میں. وہ بھی کب؟ نماز کے بعد، فجر کے بعد ایک مرتبہ، ظہر کے بعد ایک مرتبہ، مغرب عصر کے بعد ایک مرتبہ، مغرب کے بعد ایک مرتبہ، عشاء کے بعد ایک مرتبہ. نماز کے بعد پڑھ کے کہنا. اور یہ دعا ہے سلامتی امام زمانہ. اس کو کہتے ہیں دعا. ہم لوگ ویسے پاکستان ہندوستان دعائے فرج کے نام سے مشہور ہے. دعائے فرج وہ ہے جو ہم نے پڑھی، الہی عظم البلا. یہ دعائے سلامتی امام زمانہ. کوئی بھی مسئلہ نہیں، آپ دعائے فرج کہیں. دعائے سلامتی امام یعنی کیا؟ یعنی ہر نماز کے بعد آپ کہہ رہے ہیں اے امام زمانہ سلامت رہیے، اے امام زمانہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اے امام زمانہ اللہ آپ کو خوش رکھے، اے امام زمانہ. ہاں اب دیکھیے امام کے ساتھ کنیکٹڈ رہیے. یہ میں نے صرف ایک چھوٹا سا ٹاسک دیا جو یہاں کا تحفہ ہے. جو کل کی مجلس میں آئے تھے ان کو میں نے 1000 صلوات کہا تھا. جو کل اور آج کی مجلس میں آئے ان کے ماشاءاللہ 2 ٹاسک ہو گئے. تو اللہ انشاءاللہ اس طرح کے اعمال کرنے کی آپ کو اور زیادہ توفیق دے. کیوں؟ کیونکہ 40 کا مقصد امام زمانہ سے کنیکشن ہے. دشمن آج امام سے گھبرایا ہوا ہے، دشمن آج امام سے ڈر رہا ہے. انگلینڈ میں وہ امام بارگاہ جس میں سلام یا مہدی کے قصیدے پڑھے گئے ان کو انگلینڈ والے بند کر رہے ہیں. کبھی کیا مسئلہ ہے؟ کیس امام بارگاہ میں سلام یا مہدی کہا گیا ہے. یہ میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہا، ابھی یہ کیس چل رہا ہے. پاکستان میں جو پاکستان کے حکومت والے کہہ رہے سلام یا مہدی کو بند کرو، لبنان والے کہہ رہے ہیں سلام یا مہدی کو بند کرو. بھائی سلام یا مہدی سے تمہیں کیا پرابلم ہے؟ انہیں مہدی سے پرابلم ہے. اور اسی لیے دشمن کامیاب ہے. پاکستان ہندوستان کے مومنین امام سے بہت دور ہو چکے ہیں. خدا را امام سے جتنا کنیکٹڈ رہو گے اتنا طاقتور اور پاورفل رہو گے، اور اتنا دشمن کے منہ کو کالا کر سکتے ہو، اتنا دشمن کو ذلیل کر سکتے ہو. اور یاد رکھو جب امام کے ساتھ کنیکٹڈ رہو گے خدا کی قسم کوئی تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور کتنی افسوس کی بات ہے، کچھ مومنین ابھی آئے مجھے ملے، انہوں نے کہا مولانا پچھلے سال بھی ہم 40 میں آئے تھے. کچھ مومنین کہہ رہے ہیں مولانا ہم 5 سال سے 40 آ رہے ہیں. کچھ کہہ رہے ہیں مولانا 10 سال سے ماشاءاللہ ہم 40 میں آ رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے. 10 سال میں کتنی مرتبہ امام زمانہ کو دیکھا. مومنین آپس میں ملتے ہیں، کہتے ہیں ہاں پچھلے سال آپ سے بھی ملے تھے، 5 سال پہلے آپ سے بھی ملے تھے. ایک دوسرے سے تو بڑا ملتے ہیں. کتنی مرتبہ امام زمانہ سے ملے. کل کی مجلس میں نے پوچھا تھا، میں نے کہا تھا جب اپنے وطن سے نکل رہے تھے، جب ٹکٹ خرید رہے تھے، جب کسی گروپ میں جوائن ہو رہے تھے، کتنے مومنین اور مومنات کی نیت یہ تھی کہ کربلا جاؤں گا، حرم مولا عباس جا کے ایک ایک مومن کے چہرے پہ دیکھوں گا ان میں کون سا یوسف زہرا ہے. کتنے مومن اس نیت سے آئے تھے کہ بین الحرمین میں بیٹھ کے چیخ چیخ کے رو کر کہوں گا یبن الحسن کہاں ہو یوسف زہرا. مومنین یہ نیت ہی لے کر نہیں آئے، کربلا کی نیت. آج کے بعد جب بھی کربلا یہ نیت لے کر آؤ میں کربلا جا رہا ہوں یوسف زہرا کو تلاش کرنے. اگر کوئی پوچھے نا کہاں جا رہے ہو، بولو میں امام زمانہ کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں. اگر کوئی پوچھے نا کس وطن میں جا رہے ہو، تو امام کی غربت کو دیکھنے جا رہا ہوں، امام کی غربت پہ رونے جا رہا ہوں کہ 1000 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، آج بھی امام اکیلا کسی کونے میں رو رہا ہے، کوئی پرسہ دینے والا نہیں ہے. ہمارے یہاں یہی دستور ہے نا، جب کوئی مر جاتا ہے یہ امام کی غربت ہے اس پہ رو، یہ امام کی غربت ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے جب کوئی مر جاتا ہے، کسی کا باپ مر جاتا ہے تو لوگ آ کے سینے سے لگاتے ہیں، کہتے تیرے بابا کا بڑا دکھ ہوا. کتنے مومنین نے آج تک امام زمانہ کو سینے سے لگا کے کہا اے امام زمانہ آپ کو آپ کے دادا کا پرسہ دینے آئے ہیں. خدا را
جب حرم جاؤ نا، یہاں پہ کسی چیز کے بارے میں نہ سوچو، خدا را، نہ کھانے کے بارے میں سوچو، نہ پینے کے بارے میں، تکلیف جتنی آئے اس پہ خوش رہو، یہاں کسی چیز کی فکر نہ کرو، بس یہاں یوسف زہرا کے بارے میں سوچو، امام زمانہ کے بارے میں سوچو۔ اور آج آئیے امام زمانہ سے ہاتھ جوڑ کے ایک دعا کرتے ہیں۔ امام نے بہت عطا کیا، بہت دیا مولا نے، لیکن آج ایک دعا کر، کیا دعا کہ مولا مجھے معلوم ہے آپ نماز تہجد پڑھتے ہیں، یہ تو میری بدبختی ہے کہ میں نماز تہجد نہیں پڑھتا۔ آج امام سے ایک درخواست ہے، مولا میری ایک دعا ہے۔ کیا دعا؟ مولا جب آپ نماز تہجد پڑھتے ہیں، نماز تہجد میں نماز وتر پڑھتے ہیں، جب قنوت میں 20 زندہ 20 مردوں کا نام لیتے ہیں، مولا میرے لیے بھی ہائے دعا کیجئے گا، میرا نام بھی لیجئے گا مولا۔ فارسی کا شاعر کہتا ہے، شاہ نظر به ما کن، لطفی بر این گدا کن، در یک قنوت بهتر آقا ما را دعا کن۔ مولا خالق کی جب ثنا ہو، مجھ پہ بھی ایک عطا ہو، مولا نماز شب میں میرے لیے دعا ہو۔ اگر نماز شب میں مولا مجھ گنہگار کا نام لے لے، اور کیا چاہیے خدا را۔ امام زمانہ سے کنیکٹڈ رہو، امام زمانہ کے غم میں دوری میں روتے رہو، یہ ڈیوٹی ہے، یہ شیعو تمہاری ڈیوٹی ہے۔ امام زمانہ کا انتظار کرنے والوں کی ایک ڈیوٹی کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے؟ جب صبح سویرے اٹھتے ہو اور دیکھتے ہو آج بھی امام زمانہ نہیں آئے، روکے گا مولا کب آئیں گے؟ مولا ایک دن اور بھی گزر گیا، امام کی غربت پہ چیخ چیخ کے رو، تڑپ تڑپ کے رو۔ کیوں؟ عزادارو، اگر تمہارا کوئی دوست ہو، بڑا پرانا دوست، ایک دن اچانک تم اپنے امام کی غربت سنا رہا ہوں، سننا، ایک دن تم اپنے دوست سے پوچھو، اے میرے دوست، اب بڑے عرصے سے ہم آپس میں دوست ہیں، مگر آج تک میں تمہارے بابا سے نہیں ملا، ذرا مجھے اپنے بابا سے تو ملا لے۔ اگر آپ کا دوست کہے میں 5 سال کا تھا میرا بابا مارا گیا، آپ کو بڑا دکھ ہوگا، میرا دوست مظلوم ہے۔ اگر آپ اپنے دوست سے پوچھیں، اے میرے دوست، اگر تیرا بابا بچپنے میں شہید کر دیا گیا تو پھر شاید تمہیں تیرے دادا نے پالا ہوگا۔ اگر آپ کا دوست کہے میرا دادا بھی جوانی میں مارا گیا، اب آپ کا دل دکھے گا۔ اس دوست کا خیال رکھنا ہے، اس دوست کا دل نہیں دکھانا، اس کا دل نہیں دکھانا، پہلے سے مظلوم ہے۔ آئیے ذرا امام زمانہ سے پوچھیں، مولا آپ کے بابا کہاں ہیں؟ مولا کہیں گے میں 5 سال کا تھا، ظالموں نے بابا کو زہر دے دیا،
امام زمانہ کی غربت پہ بلند آواز میں رو، چیخ چیخ کے رو۔ امام زمانہ سے پوچھے مولا آپ کے دادا موسیٰ کاظم کے ساتھ کیا ہوا؟ مولا رو کے کہیں گے 14 سال زندانوں میں پھیرایا اور زنجیروں کے ساتھ ہے جنازہ اٹھایا۔ امام زمانہ سے پوچھے مولا آپ کے دادا سجاد کے ساتھ کیا ہوا؟ مولا کی چیخیں بلند ہوگی اور ماں بہنوں کے ساتھ ہائے بازاروں میں پھیرایا۔ امام کی غربت پہ رونا، تڑپ تڑپ کے رونا، چیخ چیخ کے رونا۔ امام سے پوچھے مولا آپ کے دادا حسین کے ساتھ کیا ہوا؟ امام کی چیخیں بلند ہوگی 3 دن کا ہائے پیاسا شمر دادا کے سینے پہ بیٹھا، شمر نے داڑھی سے آئے پکڑا۔ آپ تھوڑی دیر روکے اپنے کمرے میں آرام سے سو جائیں گے، مگر یوسف زہرا پانی نہیں روتا، امام زمانہ خون روتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم اب برداشت کر سکو گے یا نہیں۔ امام زمانہ سے پوچھتے ہیں، غور سے سننا، چیخیں بلند ہو جائیں گی، مولا آپ کی ننھی 3.5 برس کی پھوپھی سکینہ کے ساتھ ہر ظالموں نے کیا کیا؟ امام کہیں گے بالوں سے پکڑ کے ہاتھ تماچے مارے۔ اجمال زمانہ کو بلانا ہے، دیکھ رہا ہوں مومن رو رہے ہیں مگر گھٹ گھٹ کے رو رہے ہو۔ ہمارے استاد کہتے ہیں لوگوں سکینہ کے مصائب میں اتنا چیخو تمہاری آواز بیٹھ جائے، کیونکہ سکینہ نے اتنا چیخا ہائے بابا، سکینہ کی آواز بیٹھ گئی، سر میں عزادارو آج تم بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے ہو، نہ کوئی گرمی کا احساس، نہ کوئی سردی کا احساس، نہ 3 دن کے پیاسے ہو، نہ تمہاری گردن میں کوئی رسی ہے، مگر سکینہ کی گردن میں اتنے زور سے ہائے رسی بندھی تھی۔ عزادارو
ظالم کا دربار، امام زمانہ کو بلانا ہے، کوئی شرما شرما کے نہ روئے. ظالم کا دربار ہے. ظالم نے سکینہ کی طرف دیکھا، سکینہ سے پوچھا بچی بتا تیرا نام کیا ہے؟ اولاد والوں مجھے معاف کرنا جس کے گھر میں ننھی بچیاں ہیں. ہزاروں سکینہ کے ہونٹ لے مگر آواز نہیں آئے. قدیمی مومن سمجھ گئے. ظالم نے پھر پوچھا بچی بتا تیرا نام کیا ہے؟ پھر سکینہ کے ہونٹ لے مگر آواز نہیں نکلی. اب ظالم نے ڈانٹ کے کہا بچی بتانا تیرا نام کیا ہے؟ سکینہ نے گلے میں پڑی رسی کی طرح اشارہ کیا. ظالم رسی بدی میری آواز نہیں آ رہی. جسے رونا میں یارا عباس کی زدی کو یاد کرے. عزادار و ظالم نے رسی کھولی. سکینہ نے کہا میرا نام سکینہ ہے. اب ظالم نے اور بھی ظلم کرنا چاہا. ظالم نے کہا بچے اگر تیرا بابا ہوتا ابھی تمہیں کیا کھلاتا. سکینہ کو مدینہ یاد آ گیا. میرا بابا مجھے سینے سے لگاتا تھا. میرا بابا مجھے سر پہ پیار کرتا تھا. سکینہ ہزاروں قطار رو رہی ہے. بابا مجھے اپنی گود میں بٹھاتے تھے، میرے بغیر ناشتہ نہیں کرتے تھے. صبح صبح بابا مجھے تازہ کھجور کھلاتے تھے. عزادار و ظالم نے اور بھی ظلم کرنا چاہا. ظالم نے کہا سکینہ کیا کھجوریں کھاؤ گی؟ سجاد کی طرف ننھی بچی نے دیکھا. سجاد نے اجازت دی. اولاد والے مجھے معاف کرنا. عزادارو ایک تشت لایا گیا جس پہ ایک کپڑا پڑا تھا. بچی نے سمجھا کھجورے ہیں. عزادارو کپڑا جو ہٹایا کرو. کبھی کوئی ننھی بچے بابا کا کٹا سر نہ دیکھے. بابا کس نے تیری گردن کاٹی ہے؟ عزادارو ایک فارسی کا نوحہ پڑھنا چاہتا ہوں جس میں نوح خان نے شاعر نے تصور لکھا ہے. جب سکینہ کے ہاتھ میں بابا کا سر تھا سکینہ نے کیا باتیں کی ہوں گی. ترجمہ بھی سننا. چیخیں بلند ہو جائیں گی. مجھے معاف کرنا، مجھے آپ کی فکر نہیں، آپ پانی روتے ہیں، امام زمانہ خون روتے ہیں. مولا مجھے معاف کیجئے گا. اب بچی کے ہاتھ میں بابا کا کٹا سر ہے. بابا کو کیا کہہ رہی ہے؟ بابا این لبای تو چرا غرق خونه. بابا
سے خون آ رہا ہے، ظالم نے چھری سے اتنا مارا، لبای تو چرا غرق خونه. جس کے گھر میں بچی ہے، جب واپس آتے ہو چھوٹی بچی کیسے بابا سے باتیں کرتی ہے. چه ضربه ای زده شکسته دندونه، بابا ظالم نے اتنا مارا ہے اور تیرا دانت بھی ٹوٹ گیا. ظالم نے اتنا مارا چھڑے سے، بابا تیرا دانت بھی ٹوٹ گیا. اب بچی بابا سے باتیں کر رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ بابا جان وقتی تمام کردن غذایشان را انداختم پیشم نان خشک ها را. بابا اب بچی درد دل کر رہے، بابا جب ہمیں بازار سے لے کر آ رہے تھے، لوگ جب کھانا کھا لیتے تھے، بابا ہمارے سامنے سوکھی روٹیاں پھینکتے تھے. بابا ہم نبی اولاد نبی ہیں، ہمارے سامنے سجدہ پھینکتے تھے. جب کھانا کھا لیتے تھے ہمارے سامنے خشک روٹیاں پھینکتے تھے. اب سننا، یہ جو تم نجف سے کربلا پیدل آتے ہو نا، اس لیے کہ تمہیں سکینہ کے درد یاد آئے. اب سکینہ کہہ رہی ہے بابا، چھوٹی بچی، زخمی یہ پائے نمیتونم را برم. بابا میرے پاؤں زخمی ہے، بابا پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہیں، بابا زمین گرم ہے، بابا میرے پاؤں میں کانٹے چلے گئے، میرے ہاتھ بدے ہیں، میں کانٹے نکال نہیں سکتے. بابا میرے پاؤں زخمی ہے، پاؤں میں چھالے پڑ گئے. آج جب تمہارے پاؤں میں چھالے پڑتے ہیں، یہ عراقی مومن مدد کرتے ہیں. اگر کانٹا پڑ جائے کانٹے نکالتے ہیں، مگر سکینہ ہاتھ بدے تھے، کوئی کانٹا نکالنے والا ہے نہیں تھا. ازادارو، اب بچی بابا سے باتیں کر رہی ہے، چند جملے اور زحمت تمام. اب جب میں نے یہ جملہ پڑھا مجھے بڑا رونا آیا. بابا سوخت اون چادری که خریدی برای تولد من. بچی بابا کو کہہ رہی ہے، تصور ہے بابا وہ چادر جو تو نے میری سالگرہ پہ میرے لیے خریدی تھی، بابا وہ چادر بھی جل گئی. آئے بابا، وہ چادر جو تو نے میرے لیے خریدی تھی وہ بھی جل گئی. اب سننا، غور سے سننا، چیخیں بلند ہو جائیں گی. اگرچه یکی یکی انگشتا از کار افتاده، برای شونه زدن به کار می آید. یعنی بابا ظالمان اتنا مارا، بابا میری انگلیاں
बिखरे हुए हैं, मैं टूटी हुई उंगलियों से तेरे बालों को हाय कंघी करूंगी। जैसे जैसे मसाइब आगे जा रहा है, जैसे जैसे लोहा आगे जा रहा है, मसाइब बड़े सख्त हैं। 2 या 3 और जुमले और ज़हमत तमाम। बाबा बाबा, जिसके घर में नन्ही बच्चियां हैं, बच्चों के चेहरे को याद करना। बाबा अम्मे सदा میکنه نمیشنوه گوش من. بابا اب جب وہ پھر زینب بلاتی ہے مجھے سنائی نہیں دیتا. ظالم نے اتنے تماچے مارے ہیں میرے کانوں کو آواز نہیں آتی ہے. اب بچی بابا کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بابا جو اون شبی که از ناقه افتادن، بابا اس رات جب میں اونٹ سے زمین پہ گری. جس کے گھر میں ننھی بچیاں ہیں ببین نظر دار عجب شکافی. آئے بابا جب سوار گرتا ہے آنکھوں کے سہارے